بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ رٹنا نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ ایس ایس ٹی جنرل اسلامیات، ایس ایس ٹی جنرل اسلامیات، ٹھیک ہے، کلاس 9 اور اس کا پارٹ جو ہے 16 ہم کرنے جا رہے ہیں۔ 16 جو ہے پارٹ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ڈیلی ویڈیوز جو ہے آپ کو مل رہی ہیں، جنرل گروپ کی بھی، سائنس گروپ کی بھی، 3 بجے سے لے کے 9 بجے تک، ہر ایک گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد آپ کو ویڈیو جو ہے مل رہی ہے۔ ہر ویڈیو کے لاسٹ میں جو ہے وہ جو پلے لسٹ ہے ایس ایس ٹی ایگزام کی وہ بھی آپ کو دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اردو ہے، اردو، اسلامیات، پاکستان اسٹڈی، انگلش اور کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، میتھمیٹکس جو ہے وہ بھی اب شامل ہو گئی ہے۔ تو 8 ویڈیوز ڈیلی جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہیں، اب ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب سندھی کو بھی انشاءاللہ ہم جلدی شامل کریں گے۔ تو انفارمیشن میں آپ کو دیتا ہوں، جو کچھ بھی آپ کی ٹیکسٹ بک سے ہی ہے انہی میں سے آئے گی انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ تو پہلے حدیث بتا دیتا ہوں آپ کو، وہی کہ حدیث جو ہے، کیونکہ نارملی یہ سوال آ جاتے ہیں کہ یہ حدیث بتائی گئی ہے، بتائیے کتاب کا نام، حدیث کی کون سی کتاب سے اس کو لیا گیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو کہ میں پڑھ رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے، اس کا مرکزی خیال بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے کسی شخص کی اچھائی کی طرف رہنمائی کی تو اس کو وہی اجر ملے گا جو اس بھلائی کرنے والے کو ملے گا۔ تو اس کا مطلب، اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے اچھائی کی طرف رہنمائی کرنا، کہ بھائی یہ ایک اچھا کام ہے اور یہ آپ کر لو، اچھائی کی طرف رہنمائی، ٹھیک ہے۔ اس کا سینٹرل آئیڈیا یہ، اور یہ صحیح مسلم سے حدیث جو ہے وہ لی گئی ہے۔ دوسری حدیث جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہاں پر ابھی۔ یہ بھی جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اپنے بھائی کے کام میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کریں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام جو ہے وہ کروا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے حدیث کس سے لی گئی ہے؟ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے بھائی کا کام۔ سینٹرل آئیڈیا یا کی ورڈز آپ سمجھ لیں جس سے آپ کو ٹو دا پوائنٹ یاد رہ جائے، ٹھیک ہے بھائی۔ تیسرا جو ہے ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں آپ کی بک سے ہی، کہ پڑوسیوں کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ پڑوسی جو ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پڑوسی جو ہیں ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم کے پڑوسی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہوں تو آپ کے پڑوسی ہی، لیکن آپ کے رشتہ دار بھی ہوں، رشتہ دار بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرے قسم کے پڑوسی جو ہیں جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ تیسرے قسم کے پڑوسی وہ ہیں جو عارضی، جنہوں نے ٹھہراؤ کیا ہو، وہاں پر تھوڑے ٹائم کے لیے آئے ہوں اور چلے جانا ہو، جیسے کہ لوگ کرائے پہ آتے ہیں اس طرح سے۔ تو ان کو 3 قسم کے پڑوسی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ بھی سوال آ سکتا ہے۔ حدیث شریف جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کی کی ورڈ یا مرکزی خیال بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور عمر لمبی ہو، اس کو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے اور اس کا مقصد ہے صلہ رحمی، صلہ رحمی، صلہ رحمی، اس کا مرکزی خیال ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد قرآن شریف کی آیت جو ہے اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، سورت بھی بتاؤں گا۔ قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے جو کہ ابھی میں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ یہاں پر ہے، ہاں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھی بات کہنا یا خاموش رہنا، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے، اچھی بات کہنا، اچھی بات کہنا یا
خاموش رہنا، خاموش رہنا، یہ کی ورڈ بھی آ گیا اس کا، خاموش رہنا، یعنی کہ اچھی بات کہیں یا پھر آپ خاموش رہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس حدیث شریف ہے، اور یہاں پر حدیث شریف جو ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس کا مرکزی خیال ہے بدگمانی، بدگمانی۔ یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، بدگمانی۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا سینٹرل آئیڈیا بھی میں نے لکھ دیا ہے، ذہن نشین کرتے رہیں، نوٹ کرتے رہیں، ویڈیو کے لاسٹ میں سوالات میں آپ سے کروں گا، ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے بعد ہمارے پاس انفارمیشن ہے کچھ، کہ یہ جو ظن ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گمان۔ گمان کا مطلب ہوتا ہے آپ نے کوئی آئیڈیا لگایا ہو کسی کے بارے میں۔ دو طریقے کے گمان لوگ لگاتے ہیں، آج کل تو زیادہ تر بدگمانی ہوتی ہے، ورنہ جو ہے نا وہ تو آپ اچھا ہی سوچیں گے، نہیں یار اس نے یہ بات نہیں ہوگی بلکہ یہ وجہ ہوگی، وہ ایسا نہیں کر سکتا، یقیناً وہ ایسی بات ہو گئی ہوگی، تو اس کو جو ہے وہ حسن ظن کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا، اس کے بعد صرف ظن کا میں نے لکھا ہے، اس کا مطلب ہے گمان۔ جو انفارمیشن دیکھیں مل رہی ہے سب میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ، کوئی چھوڑ نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ قرآن کریم کی سورہ حجرات میں، قرآن کریم کی سورہ حجرات کے اندر بدگمانی کے حوالے سے کیا کہا گیا۔ حدیث شریف کی تو بات ہو گئی، اب بدگمانی کے حوالے سے سورہ حجرات کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ سورہ حجرات، ٹھیک ہے بھائی۔ سوالات شروع کریں اب۔ پارٹ 16 جو ہے یہ انفارمیشن آپ کو مل گئی ہے، ریویژن کر لیں آپ، جو کچھ بھی میں نے بتایا ہے بھلے ویڈیو کو بیک کر کے سنیں میری باتیں دوبارہ سے۔ سوالات میں آپ سے کر رہا ہوں، اپنی میموری کو چیک کریں کتنا کچھ آپ کو یاد ہے۔ پہلا سوال جو ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے، حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا حدیث کی کس کتاب سے یہ حدیث شریف جو ہے وہ لی گئی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے کسی شخص کی اچھائی کی طرف رہنمائی کی تو اس کو وہی اجر ملے گا جو اس بھلائی کرنے والے کو ملے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ آپ مجھے حدیث کی کتاب کا نام بتا دیجئے۔ دوسرے نمبر پہ بھی میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، آپ نے مجھے حدیث کی کتاب کا جو ہے وہ نام بتانا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ جو اپنے بھائی کے کام میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے حدیث شریف جو ہے حدیث کی کس کتاب سے لی گئی ہے۔ تیسرا سوال جو ہے میرا آپ سے یہ ہے، پڑوسی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، آپ مجھے ان کے نام بتا دیجئے، 3 قسمیں پڑوسیوں کی کون سی ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت جو ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے بتائیے گا کہ یہ کس صورت سے جو ہے وہ لی گئی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اچھی بات کہنا یا خاموش رہنا، آپ مجھے بتائیے یہ کون سی صورت میں یہ آیت موجود ہے، جس میں اچھی بات کہنے کا کہا گیا ہے یا پھر خاموشی کا کہا گیا ہے۔ 5ویں جو ہے پھر جو ہے ہمارے پاس حدیث شریف ہے، یہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ حدیث کی کس کتاب سے جو ہے وہ لی گئی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور عمر لمبی ہو، اس کو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ حدیث کی کتاب کا نام بتا دیجئے مجھے آپ، یہ حدیث کی کس کتاب سے لی گئی ہے۔ 6واں سوال جو ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے، قرآن کریم کی آیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ہے وہ کس صورت سے جو ہے وہ بلکہ یہ تو ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، 6واں سوال یا 7واں سوال میں نمبر بھول جاتا ہوں، یہ کہ مجھے بتائیے یہ جو ظن لفظ ہے، ظن، زوئیں اور نون، ظن، اس کا اردو مطلب کیا ہے یہ مجھے بتا دیجئے۔ 7واں سوال جو ہے تو میرا آپ سے یہ ہے کہ حدیث شریف جو ہے اس کی میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا رہا ہوں، مجھے آپ بتائیے گا کس کتاب سے جو ہے وہ یہ لی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ مجھے بتائیے یہ حدیث شریف جو ہے کس کتاب سے لی گئی ہے حدیث کی؟ 8واں سوال جو ہے اور آخری سوال قرآن کریم کی ایک آیت جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مجھے بتائیے کس صورت سے اس کو لیا گیا ہے؟ اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ نو لائک نو سبسکرائب، اونلی شیئر۔